بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا و بالقاسم محمد خاتم النبیین و علی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. صلوات پر محمد و آل محمد. آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید علمدار حسین ابن سید محمد عباس صاحب کی روح کو پڑھ کر وقت دیں. ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمایا. عزیزان محترم، یقیناً حسین مصباح الہدی اور سفینۃ النجاہ روشن چراغ ہدایت کا اور سفینہ نجات ہے. جو بھی اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا اور اپنے منزل مقصود تک پہنچ گیا. امام حسین علیہ السلام کی ذات اور ان کی عزاداری ایک ایسا فورس ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جو سب سے زیادہ محبان اہل بیت علیہ السلام کی بخشش، عفو، درگزر اور شفاعت کا باعث بنے گی. عزیزان محترم، ایک مختصر سی گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں مجھے کرنا ہے. دیکھیے، ایک لفظ ہے تکامل اور دوسرا لفظ ہے تجرد. جب کوئی شے تکامل کو پہنچ جاتی ہے تو وہ مقام تجرد کو حاصل کر لیتی ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. تکامل یعنی کہ ایک بیج ہے، اس بیج کو آپ نے بو دیا اور پھر وہ ایک سایہ دار درخت بن گیا، اس میں پھل آ گئے، پھول آ گئے، وہ اپنے کمال پر پہنچ گیا. جب تک وہ بیج تھا اس کے یہ پارٹس، اس کے یہ اعضاء ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے بویا وہ دھیرے دھیرے نمو پانے لگا اور پھر وہ اپنے کلائمیکس کے اوپر پہنچ گیا، جہاں پر جا کے وہ جو اس کا آبجیکٹیو، جو اس کا مقصد تھا، اس مقصد کو اس نے حاصل کر لیا. یعنی اب وہ سایہ دار درخت ہے تو سایہ دینے کے لیے تیار ہے، پھل ہیں تو پھل دینے کے لیے وہ تیار ہے. یہ ہے تکامل. اسی طریقے سے انسان کا تکامل ہے کہ جو ایک جمے ہوئے خون سے اسٹارٹ ہوا اور کہ پھر وہ ایک انسان کامل کی شکل میں اگر آ جائے تو وہ گویا تکامل تک پہنچ گیا. اور جب کوئی شے تکامل کو پہنچ جاتی ہے تو وہ تجرد کو حاصل کرتی ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دی. مثلا ایک سیب ہے اور وہ سیب جیسے ہی وہ اس کا لائف اسٹارٹ ہوتی ہے تو وہ دھیرے 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 بڑھنا شروع ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے رنگ بدلتے جاتے ہیں اور پھر ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے، ایک ایسا اس جگہ کے اوپر، اس منزل، اس مقام تک وہ پہنچتا ہے کہ جہاں پر وہ تیار ہو جاتا ہے. اب وہ اس نے تکامل کو حاصل کر لیا. جب تکامل کو حاصل کر لیا
تو اب اس کا وجود الگ ہو گیا، بالکل ایک منفرد وجود میں سامنے آ گیا ہے. یہ ہے تکامل. لیکن انسان جو ہے جب وہ منزل تکامل کو حاصل کرتا ہے اور پھر وہ مقام تجرد تک پہنچتا ہے، جب وہ انسان کامل کی منزل تک پہنچ جائے تو اس کا وجود مقام تجرد کو حاصل کر لیتا ہے. یعنی تجرد کہتے ہیں کہ روح کا رشتہ جسم سے نہ کے برابر رہ جائے. پوری توجہ نہ آپ کی. تجرد کہتے ہیں جسم کا روح سے رشتہ نہ کے برابر رہ جائے. عارف کی یہی شان ہے کہ وہ جب چاہتا ہے روح کو اپنے جسم سے جدا کر دیتا ہے. جسم حرکت میں رہتا ہے، روح جدا ہو جاتی ہے. یعنی انسان اپنے ارادے سے روح کو جسم سے جدا کر دیتا ہے، لیکن اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے، جو اس کا تعلق ہے، وہ باقی رہتا ہے. مثلا روح رابطے میں رہتی ہے جسم سے، جبکہ جسم الگ ہو گیا، روح الگ ہو گئی، لیکن رابطہ بنا ہوا ہے تو جسم میں سانسیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، جسم چلتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، جسم بولتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے. اسی کو صفات متقین میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ مومن و متقی وہ ہے جو چلتا تو تمہارے درمیان ہے، ہوتا وہ اپنے رب کے پاس ہے. یعنی تم دیکھو گے وہ تمہارا جیسا نظر آئے گا، مگر وہ تمہارا جیسا نہیں ہوتا ہے. بس دنیا نے محمد کو اپنے درمیان چلتے ہوئے دیکھا تو اپنا جیسا کہہ دیا. اگر انہوں نے یہ دیکھا ہوتا کہ محمد کا جسم ہمارے درمیان ہے، جو مناسب جواب بھی دے رہا ہے، جو کلام بھی کر رہا ہے، جو حرکت بھی کر رہا ہے، جو ہدایت بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کے پاس ہے، اپنے رب کے پاس ہے. یہ ہے عزیزان محترم تجرد. بس اب اگر علی مصلی پر ان کا جسم حرکت کرے اور سائل کو انگوٹھی دے دے اور خود حالت نماز میں مقام تقرب پر ہو، ایک صلوات پڑھیے گا بآواز بلند آواز. مقام تقرب پر ہو تو یہ نہ کہیے کہ نماز باطل ہو گئی. نہیں، یہ انسان کامل وہ ہے کہ جب چاہتا ہے اپنے روح کو اپنے جسم سے جدا کر دیتا ہے. یہی سبب ہے کہ ہمارے لیے خواب فقط ایک شراب کی مانند ہے، لیکن اہل بیت کے لیے خواب ایک شراب کی مانند نہیں ہے، وہ ان کی گزرگاہوں کے راستے ہیں. اہل بیت کے لیے خواب گزرگاہیں ہیں، ان کے چلنے کے راستے ہیں، ان کے لیے میدان ہے. وہ خواب کو میدان بنا دیتے ہیں اور ہم خواب کو شراب سمجھتے ہیں. پوری توجہ رکھیے گا، وہ خواب کو راستے بناتے ہیں. اگر خواب راستے نہ ہوتے تو وہ زائر جو اپنی زوجہ کے ساتھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب ملنے کے لیے آیا تو زوجہ کا راہ میں انتقال ہو گیا، رحلت ہو گئی، تنہا آیا. امام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری زوجہ کہاں ہے؟ اس کو لانے کا تم نے وعدہ کیا تھا. کہا مولا اس کا تو راہ میں رحلت ہو گئی، راہ میں اس کا انتقال ہو گیا.
امام اپنی جگہ سے حرکت نہیں کیے، امام اس سے گفتگو کرتے رہے، بات ہوتی رہی، اپنے گھر سے باہر بھی نہ گئے، اپنے مقام پر بیٹھ کر کے مکمل گفتگو کی۔ جب وہ اٹھا تو کہا کر کے جاؤ اپنی زوجہ کے پاس جاؤ اور دیکھو کہ وہ زندہ ہو چکی ہے۔ امام اپنے مقام سے ہلے بھی نہیں، اپنی جگہ سے گئے بھی نہیں، دوڑتا ہوا پہنچا، دیکھا اس نے کہ زوجہ تو بیٹھی ہوئی ہے، کہا تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ واٹ ہیپنڈ؟ یہ کیا ہو گیا؟ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ تم میں زندگی کیسے آ گئی؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں تو مر چکی تھی۔ ایک شخص تھا بڑا نورانی چہرہ، وہ میرے پاس آئے، اشارہ کیا، ہم اٹھ گئے، ہماری روح ہمارے جسم میں پلٹ گئی۔ عزیزان محترم، یہی تو مقام تجرد ہے کہ امام گھر میں تھے، امام گھر میں تھے، وہ زندہ ہو گئی۔ کہا کیسے تھے؟ کہا اسی شکل کے تھے۔ کہا کہ اچھا چلو جائزہ ہی۔ اس نے امام کو دیکھا، اپنے شوہر سے بولی ارے یہی تو تھے جنہوں نے ہمیں زندگی دے دی، یعنی ہمارے لیے خواب سراب ہے، آل رسول کے لیے زندگی کے راستے ہیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ سب مل کر کے صلوات شاہ۔ اپنے مقام پر ہے، گھر سے تو ہلے بھی نہیں مولا۔ اور خواب، وہ خواب دیکھ رہی ہے، امام خواب کو زندگی کا راستہ بنا رہے ہیں۔ یہ ہے ولایت تکوینی۔ یہ ایک الگ جملہ ہے، اگر آپ خالی اسلامک فلسفی کے اوپر جائیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ عزیزان محترم، بالآخر کلام آپ لوگوں کی مختصر مجلس ہوتی ہے، اب اس میں میں کیا پڑھوں، زیادہ دیر پڑھ دوں گا تو پھر آپ پریشان بھی ہو جائیں گے اور وقت بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ پھر پڑھا جائے گا، دیکھیں گے۔ آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ ذات حسین ہے کیا۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ذات حسین اس بلندی کا نام ہے۔ ایک پوائنٹ کے اوپر سن لیجئے، مجلس تمام۔ اگر آپ اجازت دیں تو صرف ایک پوائنٹ کے اوپر، ذات حسین کے اوپر سن لیجئے، مشکل سے 5-6 منٹ، مصائب زیادہ نہیں پڑھنا ہے۔ خدا کو پہچاننے کا ذریعہ کیا ہے؟ خدا کو پہچاننے کا ذریعہ ہے اس کی نشانیاں، اس کے آثار، اس کی مخلوق۔ معصوم نے فرمایا خدا نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ مخلوق کے ذریعے اپنی قدرت کا اظہار کرے۔ جیسے ابابیل میں اس نے اپنی قدرت کا اظہار کیا تو ہاتھیوں کا لشکر چبایا ہوا بھوسا بن گیا۔ اپنی قدرت کا اظہار کرے۔ اب جو جتنی بلند مخلوق ہے اس سے اس کی قدرت کا اظہار ہوگا، بلند طریقے سے ہوگا۔ تو پہچاننے کا ذریعہ نشانیاں۔ ایک شخص نے رسول سے کہا کہ اگر اس پہاڑ کو آپ سونے کا کر دیں تو ہم سمجھیں کہ آپ کا خدا حق ہے۔ آیت آئی، اے رسول اس سے کہو کہ یہ تیرتے ہوئے آسمان کو نہیں دیکھ رہا۔ ابھی تک ہم نے صرف آسمان کو آسمان سمجھا ہے، لیکن معصوم نے کہا ہے کہ یہ آسمان بھی گردش میں ہے، تیر رہا ہے۔ کہ اس تیرتے ہوئے آسمان کو نہیں دیکھتا، اس وسیع زمین کو نہیں دیکھتا، ان بلند و بالا پہاڑوں کو نہیں دیکھتا، میری مخلوق میں ان ناقوں کو نہیں دیکھتا کہ جو ہم نے خلق کیے ہیں بالکل پہاڑ جیسے معلوم دیتے ہیں۔ اس آسمان کو ہم نے بلند کر دیا، اس کی بلندی پر اس کی نظر نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کہ جو
तैरते हुए बादलों से पानी को बरसा रहा है? कौन है कि जो मुख्तलिफ किस्म के जानवर और फूलों को उसने सजा दिया, जिसमें उसने वो रंग भर दिए हैं कि दुनिया का कोई भी डायर उसके रंग में नक्श नहीं पैदा कर सकता। उसके रंग में कोई भी डायर, कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं कह सकता कि ये रंग की जगह अगर ये रंग होता तो ज्यादा खूबसूरत होता। तो दुनिया ने उसके परिंदों के रंगों को देख करके रंग बनाना सीखा, रंग बनाना सीखा, शेड देना सीखे हैं। क्या ये इन सब चीजों को नहीं देखते कि अगर हम सोने का बनाएंगे तभी ये समझेंगे कि हम हैं, तभी ये समझेंगे। ये गर्दिश करती हुई हवाओं को नहीं देखते, ये सब क्या है? आसार है। ये क्या है? मखलूक है। खुदा ने कहा अगर हमारी मार्फत चाहते हो, हदीस मासूम भी, तो निशानियों से पहचानो, उसके वजूद पर गौर ना करो, उसका वजूद है। इन आसार को देखो, इन मखलूक को देखो। अब जुमला सुनिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला कहा है, एक जुमला कहा है, कमा दुखिल्तु अलैका मिन्हा, ए मेरे माबूद, मैं इन आसार के जरिए, इन मखलूक के जरिए, तेरी निशानियों के जरिए तुझ तक पहुंच गया, मकाम तकर्रुब तक पहुंच गया। ये कौन जात कह रही है? हुसैन इब्ने अली की जात है। किसी में इतना दम नहीं कि जो इस जुमले को अदा कर सके। हम आसार के जरिए तुझ तक पहुंच गए, मकाम तकर्रुब तक आ गए हैं, लेकिन अब हम तुझको देखना चाहते हैं ताकि तेरे जरिए से हम तेरे जलवे को देखें, तेरी निशानियों में, तेरे जरिए से तेरे जलवे को देखूं। पूरी तवज्जो रखिएगा, तेरे जलवे को। अभी तक मैंने निशानियों के जरिए तुझे समझा, अब तेरे जरिए से तेरे जलवे को जानना चाहता हूं, इसके हकीकत वजूद को जानना चाहता हूं, इन निशानियों के हकीकत को जानना चाहता हूं। खुदा ने तो नहीं कहा ए हुसैन कैसी बातें कर रहे हो, हमें देखने की बात कर रहे हो। क्या मूसा ने तुमसे पहले ये सवाल नहीं रखा था कि ए माबूद मैं तुझे देखना चाहता हूं? तो मैंने क्या कहा था? लन तरानी, तुम मुझे हरगिज देख ना सकोगे। क्या हमने मूसा को वो जवाब नहीं दिया? फिर तुमने वही सवाल पुटअप कर दिया, ए हुसैन तुम हमको देख नहीं सकते। जब मूसा ने कहा कि हम तुझे देखना चाहते हैं तो कहा लन तरानी, हरगिज ना देख पाओगे। लेकिन जब हुसैन ने कहा कि हम तुझे देखना चाहते हैं तो ये उधर से जवाब नहीं आया कि तुम मुझे हरगिज ना देख सकोगे। क्या हमने मूसा को से ना कहा था? यहां पर मशीयत खामोश हो गई, यहां पर मशीयत खामोश है, वहां पर बोल रही है। नहीं देख सकते मूसा, हुसैन से नहीं कहा कि तुम नहीं देख सकते। ये फर्क क्या है? बाज़मत हुसैन को समझ लीजिए। फर्क ये है कि मशीयत जानती है कि दोनों के कलाम का फर्क क्या है। मूसा कह रहे थे माबूद मैं तेरे चेहरे मादी और मैटर को देखना चाहता हूं, और हुसैन कह रहे थे नहीं माबूद मैं तो तेरा चेहरा हो जाना चाहता हूं, मैं तेरा चेहरा हो जाना चाहता हूं। ए माबूद मैं तेरा चेहरा बन जाऊं, यानी जब लोग मुझे देखे तो तुझे समझे, देखे मुझे समझे तुझे,
بس معبود میں تیرا چہرہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ اب اگر کہا جائے کہ سب کچھ فان ہے سوائے چہرے الہی کے، اب صرف چہرہ کس کا بچے گا؟ حسین اور آل حسین کا چہرہ، جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو اس دنیا میں بھی رہے گا، جو آخرت میں بھی رہے گا۔ بعضیان محترم، چونکہ جب یہ چہرہ خدا ہو گئے تو اب ان کی اپنی کوئی نہ مرضی ہے، نہ ان کی اپنی کوئی خواہش ہے، نہ ان کی اپنی کسی سے دشمنی ہے، نہ ان کی اپنی پرسنل کسی سے دوستی ہے۔ اب جس کو وہ دوست رکھے گا ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا، جس کو وہ دشمن رکھے گا ان کے چہرے سے وہ ظاہر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دے بابا پہ بلند، ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا۔ بس کربلا میں جب حسین کے گلے کے اوپر کن خنجر چل رہا تھا تو حقیقتاً خدا کے گلے پر نہیں، رگے خدا کے اوپر چل رہا تھا۔ جب حسین کے چہرے کے اوپر گرد کربلا پڑی ہوئی تھی تو وہ گرد کربلا حسین کے چہرے پر نہیں تھی، چہرہ الہی کے اوپر تھی۔ اب وہ لوگ کہ جنہوں نے رگے خدا کو کاٹ دیا ہو، جنہوں نے چہرہ خدا کو گدالود کر دیا ہو، اور وہ یہ کہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، اور وہ رحمت ہی رحمت ہے اور یزید کو بھی بخش سکتا ہے، یہ خیال خام ہے جس کے رگوں کو کاٹ دیا گیا ہو۔ اور کیسی رگیں کہ جو سوکھی ہوئی رگیں تھی۔ امام زمانہ نے مرثیہ پڑھا ہے زیارت نہیہ میں، ارے سلام ہو میرا اس جد پر جس کی آنکھوں کے سامنے شدت آتش سے دھواں چھا گیا تھا، جس کی زبان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، بعد شہادت جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ علی کی بیٹی نے دیکھا، اے میرے محبوب نانا، ارے آپ کے جنازے پر ملائکہ آسمانی نے نماز پڑھی، یہ آپ کے نواسے کا لاشا ہے جو ٹکڑے ٹکڑے زمین کربلا پر پڑا ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ بتاتے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے مرحوم و مغفور علمدار حسین ابن سید محمد عباس صاحب کی روح کو پڑھ کر بخت یا صراط الذین جہاں کے بعد بڑے امام والے نے ایک محفل ہو گیا۔ السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جدک و ابیک، السلام علیکم ولا امک و اخیک، السلام علیکم مستشہدین معاک، السلام علیکم ائمۃ معصومین من بنیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا نیس النفوس، السلام علیکم یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا ابا سناری ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا تفسیر القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا امام الزمان ھذا، عجل اللہ تعالی فرجک وظہورک وجل من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.